التمش خان اس ٹھنڈی یخ بستہ رات میں حویلی کے داخلی دروازے پر چاق و چوبند کھڑا شاہ جی کا انتظار کر رہا تھا، جب اچانک اس پر ٹھنڈا یخ پانی گرا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اوپر دیکھنے لگا۔ کوئی تیزی سے چھت سے بھاگا تھا۔ وہ اسے دیکھ نہیں پایا، لیکن اسے 100% یقین تھا کہ ایسی حرکت زمر شاہ ہی کر سکتی ہے، شاہ جی کی اکلوتی بیٹی۔ وہ سردی کی شدت سے بس دانت کچکچا کر رہ گیا، جبکہ زمر شاہ کھلکھلا کر اندر آئی تھی۔ اس کھڑوس خان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس وقت اپنی ہی مستی میں مگن زمر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کھڑوس خان کبھی اس کا محرم بن جائے گا۔ وہ ان کی حویلی کا اور اس کے باپ کا ایک وفادار ملازم تھا۔ التمش کوئی ان پڑھ نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان تھا، لیکن اپنے والد کی وصیت پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی جاب کو چھوڑ کر شاہوں کی نوکری کرنی پڑ رہی تھی۔ اسے زمر شاہ سے اچھی خاصی چڑ تھی، کیونکہ وہ لڑکی نہیں آفت کی پڑیا تھی، اور التمش اکثر ہی اس کی الٹی سیدھی شرارتوں کا شکار ہوتا رہتا تھا، لیکن اس بگڑی امیرزادی کو کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ ہاں، اپنا غصہ اکثر اس پر روب جھاڑ کر اتار لیتا تھا، لیکن وہ اس کے روب میں آتی ہی کہاں تھی، جبکہ دوسری جانب زمر کو بھی وہ انتہائی زہر لگتا تھا۔ وہ ضدی اور مغرور خان کبھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ملازم ہو کر بھی اسے ایسے اکڑ کر چلتا تھا جیسے مالک ہو، اور اس پر حکم تو ایسے چلاتا تھا جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو۔ اس کے والد اس کے معاملے میں بس اسی پر بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا خاندان نسلوں سے ان کے وفادار رہے تھے، اور التمش کی جگہ اس کے والد کے دل میں کوئی اور لے ہی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو زمر کو لگتا تھا کہ اس کے والد اس سے زیادہ اس ملازم کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زمر کو سخت ناپسند تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسے اپنی زندگی اور حویلی سے نکال کر باہر کرتی۔ وہ اسے بچپن سے ہی پسند نہیں تھا، لیکن پھر ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ جب اسی بدتمیز مغرور خان نے اپنی جان پر کھیل کر معصوم سی زمر کو بچایا، تو زمر کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ کہاں وہ نازک سی کمسن 18 سالہ زمر شاہ، اور کہاں وہ 30 سالہ بھرپور خانزادہ۔ لیکن جب زمر کے دل کی دنیا بدلی تو وہ جو پہلے بدتمیز اور کھڑوس لگتا تھا، پھر دل کو بڑا بھلا اور اپنا اپنا لگنے لگا۔ جب اس معصوم حسینہ کو محبت ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ مقابل بلا کا حسن رکھتا ہے۔ اس کی قاتلانہ پرسنالٹی، تیکھے پٹھانی نقوش، سرخ و سفید رنگت، اور اس پر اس کا ایٹیٹیوڈ اور غرور ایسا تھا جیسے غلام نہیں کسی سلطنت کا بادشاہ ہو۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا جب وہ اسے کالج سے واپس لا رہا تھا۔ اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ ایک سنسان روڈ تھی، دونوں جانب جنگل تھا۔ وہ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا تھا، اور وہ گاڑی میں بیٹھی خام خام میں بور ہو رہی تھی۔ جب اسے مصروف دیکھ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی، اسے سامنے ہی سڑک پر ایک پیارا سا خرگوش نظر آیا تھا۔ اس کھڑوس سے نظر بچا کر وہ اس خرگوش کے پیچھے چل پڑی تھی۔ خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے دھیان ہی نہیں تھا کہ وہ سڑک پر بھاگ رہی ہے۔ تبھی سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی، لیکن اس کا دھیان تو بس خرگوش پر ہی لگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس میں آ کر لگتی، کسی نے تیزی سے اسے دھکیلا تھا، جس سے وہ دور جا کے گری تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہ التمش تھا، جو کہ سامنے خون میں لت پت پڑا تھا۔ گاڑی والے نے بروقت بریک لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کوہنیوں اور سر پر اچھی خاصی چوٹ لگ چکی تھی، جبکہ زمر خوفزدہ نظروں سے کبھی اسے تو کبھی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہاڑ جیسا وجود رکھتا تھا، اسی لیے شاید بچ گیا، لیکن زمر کو یقین تھا کہ اگر یہ گاڑی اسے لگتی تو یقیناً وہ زندہ نہ ہوتی۔ اس قدر زخمی حالت میں بھی وہ اٹھ کر اسے صحیح سلامت واپس اس کی حویلی لے آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ جو اس سے خدا واسطے کا بیر رکھتی تھی، اس کا دل نرم پڑ گیا، لیکن مقابل ویسے کا ویسا ہی کھڑوس تھا۔ مجال ہے جو ذرا بھی بدلا ہو۔ اس کی شرارتوں سے تو اسے خام خواہ کی چڑ تھی، حالانکہ وہ اتنی پیاری، اتنی معصوم سی تھی، پوری حویلی کی لاڈلی تھی، اور ایک وہ تھا جو اسے دیکھ کر ایسے منہ بنا لیتا تھا جیسے منہ میں کوئی کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اس دن گھر کے مرد حضرات کہیں گئے ہوئے تھے، اور اسے اپنے کالج کے لیے ضروری چیزیں لینے جانا تھا۔ اس لیے گھر میں اس نے اپنی سوتیلی ماں سے جانے کی اجازت لی، جنہوں نے بڑی خوشی خوشی اسے اجازت دیتے ہوئے اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا، لیکن وہ ڈرائیور اسے مارکیٹ لے جانے کے بجائے کہیں اور ہی لے آیا۔ گاڑی ایک پوش ایریا میں رکی تھی۔
اس سے پہلے کہ زمر کچھ سمجھ پاتی ہے، ایک لڑکا تیزی سے دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑتا گھسیٹ کر باہر نکال چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر چلانے لگی، لیکن یہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈرائیور بھی ایسے بہرا بنا بیٹھا تھا جیسے زمر کی چیخوں کی آواز اس تک پہنچ ہی نہ رہی ہو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سامنے فلیٹ کی جانب لے کر جا رہا تھا اور وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے لیے فلیٹ میں جاتا، کسی نے زمر کو اس سے آزاد کروایا تھا اور اس لڑکے پر پل پڑا۔ زمر نے سہم کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں التمش تھا۔ اسے دیکھ کر زمر کی جان میں جان آئی تھی۔ التمش نے اسے ایسی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ معصوم لڑکی کانپ اٹھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ کیوں اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ جب وہ گھر آئی تو ایک نیا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے والد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس کے نتیجے میں وہ زمین کا حصہ بنی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ کہاں گئی تھی؟ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ ہماری ناک کے نیچے سب کرو گی؟ پڑھائی کے نام پر یوں عاشقی لڑاؤ گی اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا؟ ایک سید زادی ہو تم، تمہیں ایک بار بھی اپنی یا ہماری عزت کا خیال نہیں آیا؟ اپنے والد کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ در حقیقت اس کی سوتیلی ماں نفرت میں اس کی عزت خراب کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ڈرائیور کو پیسے کھلا کر اسے کسی لڑکے کے پاس بھیج دیا۔ لیکن بدقسمتی سے گھر کے مرد حضرات واپس آ گئے، اور جب زمر کے بارے میں سوال کیا گیا تب اس کی سوتیلی ماں نے گھبرا کر ان کو یہ بتا دیا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ان کو بتائے بغیر کہیں نکل گئی ہے۔ ڈرائیور کو فون کیا گیا لیکن اس نے ڈر سے فون نہیں اٹھایا۔ تب زمر کے والد نے التمش کو ان کی گاڑی کی لوکیشن نکال کر وہاں بھیجا اور سچ شکر وہ وقت پر پہنچ گیا۔ جب ڈرائیور سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ زمر بیوی اسے وہاں لے کر گئی تھی کہ یہاں اس کی دوست کا گھر ہے، اور پھر اچانک کہیں سے وہ لڑکا نکل کر آیا۔ وہ دونوں پہلے بات کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اور پھر اچانک ہی وہ زمر بیوی کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس کی سوتیلی ماں پہلے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، لیکن کبھی کسی نے یقین نہیں کیا۔ لیکن اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد گھر والوں کو یقین کرنا پڑا۔ اس کی سوتیلی ماں کافی خوش تھی۔ آخر کار وہ اسے بدنام کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پھر شاہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور معصوم سی زمر کو سزا دینے کے لیے اس کا نکاح التمش خان کے ساتھ کر دیا گیا۔ گھر والوں کے نزدیک اس کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی کہ اب وہ ایک ملازم کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ شخص اس کے دل کا مکین تھا، اس نے ہمیشہ اس کا ساتھ چاہا تھا، بلکہ اسے دعاؤں میں مانگا تھا، لیکن اس کی خواہش یوں ان حالات میں پوری ہوگی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے سب کو حقیقت بتانا چاہی تھی، لیکن وہاں اس پر کسی کو یقین نہیں تھا۔ سب ثبوت اور گواہ اس کے خلاف تھے۔ ایک تو وہ خود اپنی مرضی سے حویلی سے نکلی تھی، اور اس بات کے گواہ تمام ملازمین تھے۔ پھر ڈرائیور نے خود کہا تھا کہ وہ خود اس لڑکے سے ملنے گئی تھی جو بعد میں زبردستی کرنے لگا۔ رہی صحیح کسر اس کی سوتیلی ماں نے پوری کر دی تھی۔ ایسے میں اس معصوم کم عمر لڑکی کا یقین بھلا کون کرتا؟ کچھ دیر میں التمش کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس گھر کے دروازے زمر شاہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں میرے سر چڑھائے گا اور میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو اپنے گلے کا ہار بنا لوں۔ اپنی آنکھوں سے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، بلکہ میں تمہیں اس گھٹیا شخص کے چنگل سے بچا کر لایا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے تم جیسی لڑکی کو قبول کر سکتا ہوں؟ وہ حسین مرد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ سادہ سے لباس میں ملبوس اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر التمش کو تب چڑھی اور وہ نہایت غصے میں اس کی جانب بڑھتا اسے بازو سے دبوچتے اپنے مقابل کھڑا کرتے غصے سے بولا تھا، جبکہ زمر ٹوٹے ہوئے دل اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو کب اس کے دل کے مکین بنا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس نے اسے دعاؤں میں مانگا تھا، اور آج جب وہ اس کا مقدر بن گیا تھا تو اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس کی محبت، اس کا شوہر ہی اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ کیسے نہ غم زدہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں ایسا کرب تھا جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس حسین نوجوان کا دل بھی ہول اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جیسے میں کوئی ظلم کر رہا ہوں تم پر، حالانکہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تمہارے باپ نے وفاداری کے نام پر مجھ پر ظلم کیا ہے، تم جیسی لڑکی کو میرے سر پر مسلط کر کے۔ لیکن اگر
تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیشہ تمہارے سامنے جھک کر رہوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اپنی حیثیت تو تم نے خود مقرر کی ہے، ایسی گھٹیا حرکت کر کے۔ دنیا کا کوئی مرد تم جیسی عورت کو عزت نہیں دے سکتا، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں نے تم سے نکاح تو کر لیا، لیکن تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی کبھی میری بیوی بن ہی نہیں سکتی۔ تم صرف ایک بوجھ ہو جسے تمہارے گھر والوں نے میرے سر پر ڈالا ہے۔ اس مغرور شخص کی باتوں پر وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا گئی۔ پتہ نہیں کیوں زندگی اچانک ہی بڑی اذیت ناک سی ہو گئی تھی۔ پہلے گھر والوں کی بے اعتباری اور پھر اس شخص کی ایسی باتیں سن کر وہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بد کردار نہیں ہوں، میں تو بس اپنی کچھ چیزیں لینے کے لیے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکا کون تھا اور ڈرائیور چچا نے ایسا کیوں کہا، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس نے بارہا یہ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ ایک بار اس شخص کو بھی سچ بتانا چاہتی تھی۔ دل میں ایک موہم سی امید تھی کہ شاید وہ اس کا یقین کر لے۔ آخر کو اس کا شوہر تھا۔ تمہیں کیا میں بیوقوف دکھتا ہوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب۔ اور کیا سامان لینے کے لیے نکلی تھی تم؟ جہاں گاڑی رکی ہوئی تھی وہ حویلی سے بہت دور ایک پوش ایریا تھا۔ اس جانب تو کوئی سٹور ہے ہی نہیں۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ مت بولو۔ مقابل غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، اور یہاں زمر کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ اذیت تمام اذیتوں پر بھاری تھی۔ پوری دنیا اسے غلط سمجھتی، لیکن بس ایک یہی شخص اس پر اعتبار کر لیتا تو اسے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا وہ اسے اپنی بے اعتباری سے جیتے جی مار گیا تھا۔ فی الحال کمرے سے نکلو، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں گندگی برداشت نہیں کروں گا۔ تم جیسی لڑکی میرے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ میرے نکاح میں ہو اس لیے میرے گھر میں جگہ مل جائے گی، لیکن میرے دل میں اور میرے کمرے میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی، نہ ہی کبھی بیوی کا درجہ دوں گا تمہیں۔ میں اپنی مرضی سے ایک پاک باز لڑکی سے شادی کروں گا۔ التمش کی آخری بات پر تو وہ معصوم لڑکی تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس کی بے اعتباری نے اتنی اذیت نہیں دی تھی جتنی دوسری شادی والی بات نے دی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہہ پاتی کہ مقابل بازو سے پکڑے اسے اپنے کمرے سے باہر کرتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ ارے بیٹا، تم یہاں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ چھوٹے سے اوپن سٹائل لاؤنج ایریا میں رکھے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ التمش کا چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ 2 کمرے، ایک کچن تھا، ایک لاؤنج، اور لاؤنج میں ہی ایک جانب چھوٹا سا ڈائننگ ایریا تھا۔ وہ رونے میں مصروف تھی جب کسی کی نسوانی آواز پر وہ سہم کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سامنے التمش کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے ہی التمش کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ ان کی بات کا وہ کیا ہی جواب دیتی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا گئی، جبکہ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بچے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کافی رات ہو گئی ہے، آپ سوئے کیوں نہیں؟ اور یہ التمش کہاں ہے؟ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ وہ نکاح ہونے کے بعد اسے یہاں چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کی ماں بڑی محبت سے اسے ملی تھی اور اسے التمش کے درمیانی سائز کے صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ کتنی ہی دیر صدمے کسی کیفیت میں وہاں بیٹھی رہی تھی۔ اس کا ذہن بڑا الجھا ہوا تھا، اور پھر پتہ نہیں اسے وہاں بیٹھے بیٹھے کتنی دیر گزر گئی۔ جب التمش واپس آیا اور آتے ہی اسے اس کی اوقات بتاتے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ خانم بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کچھ نہیں، بس یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس لیے یہی بول دیا۔ یہ کیسی بات ہوئی بیٹا؟ اتنی ٹھنڈ میں آپ اپنے بستر کے بجائے یہاں باہر لاؤنج میں بیٹھی ہو؟ ان کے انداز میں حیرت تھی۔ مجھے بس اندر نہیں جانا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کمرہ پسند نہیں آیا آپ کو؟ ان کے سوال اسے شرمندہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی اس کا دل بڑا عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس وقت جب وہ خود کو بالکل اکیلا اور تنہا محسوس کر رہی تھی، ایسے میں ان کا محبت بھرا رویہ دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ اگلے پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خانم بھی بوکھلا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہو گیا ہے بچے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا التمش آ گیا ہے؟ اس نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ان کے سینے سے لگی مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اسٹیشنری کا ضروری سامان لینے گئی تھی۔ پتہ نہیں گاڑی وہاں اچانک کیسے رک گئی۔ میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں، میں بہت بری ہوں۔
بدتمیز ہوں لیکن بد کردار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے انہیں صفائی دے رہی تھی، جبکہ وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ التمش انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا، وہ اس کی کیفیت اور حالت سمجھ رہی تھی۔ اس کا رونا، اس کی معصومیت، اس کا انداز دیکھ کر انہیں ایک بات کا یقین آ گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ خاموش ہو جا بیٹا، مجھے یقین ہے آپ پر، اگر آپ کہہ رہی ہو تو آپ واقعی بد کردار نہیں ہو۔ ان کی بات پر وہ رونا بھول کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ صبح سے چیخ چیخ کر تھک گئی تھی، لیکن اس کے اپنوں نے ایک بار بھی اس کی بات پر یقین کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یقین کرنا تو دور، معاملے کی تحقیق کروانے کی کوشش بھی نہیں، اور وہ جنہیں وہ جانتی ہی نہیں تھی وہ اس پر یقین کر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے خاموشی سے رونے دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اس کا دل کچھ حد تک ہلکا ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ اس کی آنسو صاف کرتی نرمی سے مسکرائی تھیں۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب کمرے میں چل کر آرام کر لو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ آپ کو تو ویسے بھی عادت نہیں ہے ٹھنڈ کی، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ ان کے فکر مند انداز پر وہ نم سا مسکرا دی۔ انہیں دیکھ کر اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اس کھڑوس کے کمرے میں جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی اس نے خود کمرے سے نکالا تھا، کچھ بعید نہیں تھا کہ اگر دوبارہ اس کے کمرے میں جاتی تو یقیناً اب کی بار دھکے مار کر نکالتا۔ یعنی میں صحیح سمجھ رہی تھی، التمش نے کچھ کہا ہے، ٹھہرو ذرا میں بات کرتی ہوں اس سے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو کچھ کہنے کی؟ وہ یہ کہتی اپنی جگہ سے اٹھیں تو وہ بھی بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں روکتی تو وہ التمش کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ التمش نے غصے سے دروازہ کھولا، لیکن ماں کو دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ مورے، آپ خیریت ہے؟ کوئی کام تھا کیا؟ وہ احترام بھرے انداز میں بولا۔ بالکل، میری بہو سے ایسا کیا کہا ہے تم نے جو وہ کمرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا نا، یہ شادی بس مجبوری میں ہوئی ہے۔ اس سے اپنی زیادہ توقعات یا جذبات وابستہ نہ کریں، وہ ویسے بھی ایک امیر زادی ہے، زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہ پائے گی، اور ایسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس سے بچ کر رہیے گا، کہیں آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹے کی بات پر وہ افسوس سے سر ہلاتی اسے دیکھنے لگیں۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم کیسے اس معصوم سی لڑکی کے بارے میں یہ سب کہہ سکتے ہو جس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ ہی نہیں ہے؟ نکاح کیا ہے تم نے اس سے تو اب اس رشتے کا مان بھی رکھو، اگر اتنی بے اعتباری تھی تو نکاح ہی نہ کرتے، اب جب کر لیا ہے تو بہادر بنو اور قبول کرے اس رشتے کو، وہ بیوی ہے تمہاری۔ اپنی ماں کی باتوں پر خاموش ہو گیا، ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باتیں اسے بالکل پسند نہیں آئی تھیں۔ آپ اس وقت کیا چاہتی ہیں؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں، بس سونا چاہتا ہوں، اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ میں کچھ نہیں چاہتی، بس میری بہو کو اپنی باتوں سے ڈرایا ہے نا، اب خود عزت سے اسے کمرے میں لے جاؤ، وہ بیچاری کب سے باہر ٹھنڈ میں بیٹھی رو رہی تھی، اور خبردار جو اسے دوبارہ کچھ کہا تو۔ اپنی ماں کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ میرے کمرے میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے انداز میں احتجاج تھا، جبکہ خانم بھی شوقی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ تو یہ تمہاری کارستانی ہے، تم نے اسے کمرے سے نکالا؟ مجھے تم سے ایسی تنگ دلی کی امید ہرگز نہیں تھی التمش، اتنا تنگ دل ہے تمہارا کہ اپنی ہی بیوی کے لیے تمہارے پاس کمرے میں جگہ نہیں ہے؟ ان کے انداز میں ایسی ملامت تھی کہ وہ شرمندہ ہی ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مورے، بس میں یہ سب اچانک قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے اسے باہر جانے کا بول دیا۔ اپنی ماں کی بات پر وہ گڑبڑا کر صفائی دینے لگا۔ یہ آخری بار ہے، آئندہ خبردار ایسی بے وقوفی کی تو تم نہیں رہنا چاہتے اس کے ساتھ تو تم خود کہیں اور چلے جاؤ، اس معصوم کو کمرے سے نکالنے کا کیا تم بنتا ہے؟ اس کی ماں نے اسے گھر کا تو وہ بس شرمندہ سے اپنی ٹھوڑی کھجا کر رہ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی زمر پریشان نظروں سے ان ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بس یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ کھڑوس اس پر نہ بھڑک جائے۔ چلو آ جاؤ، اب وہاں کھڑی تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، جلدی اندر آؤ۔ اس نے خون آشام نظر پیچھے کھڑی زمر پر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے بولا، جس پر وہ تھوک نگلتی نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں داخل ہو گئی، کیونکہ مقابل کا انداز ایسا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو چیر کے کھا جائے گا۔ تم نے شکایت لگائی ہے مورے کو؟ دروازہ بند کرتے ہی وہ غصے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا غرایا تھا، جس پر وہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ نہیں، میں بس باہر اکیلی بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، میں نے تو یہی کہا تھا کہ میں اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو مقابل بے اختیار اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔
وہ اتنی معصوم تھی جیسے معصومیت ختم ہو اس پر۔ اتنے معصوم چہرے کے ساتھ وہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن اس نے کیا تھا۔ اس کا دل جو اس کی معصوم شکل دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پگھلا تھا، اس کا عمل یاد آتے ہی دوبارہ اس کے دل پر ایک سخت خول چڑھ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں بڑی مشکل سے یہاں برداشت کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف تمہارے خاندان والوں کے احسانات ہیں جو مجھ پر اور میرے باپ دادا پر کیے ہیں۔ اسی لیے تم سے نکاح کیا، اور اسی لیے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہوں۔ لیکن مجھ سے مزید کوئی امید مت رکھنا۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے دور رہنا تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، خاموشی سے سو جاؤ۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے آنسو صاف کرتی سر جھکا گئی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ ہوک انداز میں پوچھنے لگی۔ میرے سر پر سو جاؤ۔ مقابل کے غرا کر کہنے پر وہ شرمندہ سی اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ یہاں اس بیڈ کے علاوہ تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے سونے کے لیے؟ نہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے اسی پر سوگی۔ اس شخص نے تو حکم صادر کر دیا تھا جب وہ اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے کا سوچ کر ہی حیا کے مارے لال ہونے لگی، مگر مقابل کا دو ٹوک انداز دیکھ کر وہ شرماتی گھبراتی تیزی سے اس کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنی طرف سے وہ بالکل کونے پر سمٹ کر لیٹی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں مقابل جب نہا کر واش روم سے باہر نکلا اور اس کے برابر میں پلنگ پر لیٹا تو ایسا لگا کہ وہ درمیانی سائز کا بیڈ بھی تنگ پڑ گیا ہو۔ اچھا خاصا لمبا چوڑا وجود تھا اس حسین نوجوان کا، جو کہ پورے بیڈ کو ہی گھیر گیا تھا۔ وہ بیچاری پہلے ہی سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی، اب مزید ذرا سا بھی ہلتی تو یقیناً سیدھا زمین پر گر جاتی، اس لیے آنکھیں میچ کر وہیں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ الگ بات ہے کہ دل کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر اس سے انچ بھر کے فاصلے پر انتہائی قریب موجود تھا۔ یہ احساس اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ کچھ لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ اس کا دل اس وقت صرف اپنے پسندیدہ شخص کی موجودگی، اس کی قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح التمش کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ننگے پیر ہی تیزی سے باہر آیا۔ وہ سامنے ہی اسے چھوٹی سی لکڑی کی ڈائننگ ٹیبل پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر جیسے دل کو سکون آیا، ورنہ اسے لگا کہ کہیں وہ بھاگ ہی نہ گئی ہو۔ تم آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ آج تو حویلی نہیں جانا نا؟ اس کی مورے کی نظر اس پر پڑی تو حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کہ آج اس کی چھٹی تھی۔ جمعے والے دن وہ حویلی نہیں جایا کرتا تھا، اس لیے ذرا دیر سے اٹھتا تھا۔ جی بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی، رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات پر خانم بھی مسکرائی تھیں۔ بیٹا جی، اب شادی کے بعد تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اتنا جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھتے۔ اپنی ماں کے معنی خیز انداز میں کہنے پر وہ جو غائب دماغی سے سامنے سر جھکائے بیٹھی اپنی بیوی کو گھور رہا تھا، گڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگا، جو کہ شاید اس کی بات کا غلط مطلب نکال چکی تھی، جبکہ کھانا کھاتی ہوئی زمر کو بھی اچھو لگا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ خانم بی نے گھبرا کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں مورے، ویسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو بس تھکاوٹ اور الٹی سیدھی سوچوں کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ یہ تو سو گئی تھی آرام سے، اس نے اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے واضح الفاظ میں کہا تھا، جس پر اس کی ماں افسوس سے سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئیں تاکہ بیٹے کے لیے ناشتہ لے آئیں، جبکہ زمر بیچاری اپنی جگہ پر ساکت سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شرم کے مارے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تمہارے لیے تو ناشتہ آج بنایا ہی نہیں مجھے لگا دیر سے اٹھو گے تبھی بنا لوں گی۔ میں نے تو بس ہم دونوں کا ناشتہ بنایا تھا۔ اب بتاؤ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ خانم بی کی بات پر وہ جو گہری نگاہوں سے شرم کے مارے لال پڑتی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ ناشتہ آپ نے بنایا ہے اور اب بھی آپ بنائیں گی؟ تو پھر اس بہو کا کیا فائدہ، جب سارے کام اب بھی آپ نے کرنے ہیں؟ اس سے بنوائیں ناشتہ، ویسے بھی میرے تمام کام کرنا اب اسی کی ذمہ داری ہے۔ مقابل کی باتیں زمر کو بری نہیں لگی تھی، بلکہ اس کا خود پر یوں حق جتانا اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اپنے گھر میں کبھی اس نے کچن کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، لیکن مقابل کا حق جتاتا لہجہ اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ایک دن کی دلہن سے کام کرواؤں گی، اور تم جانتے نہیں ہو کیا اس کو کہاں آتے ہوں گے ایسے کام کرنے؟ اس کی ماں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ التمش کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کیوں نہیں بنا سکتی کھانا؟ یہ کہیں کی مہارانی ہے، شہزادی ہوگی اپنے گھر میں، اس گھر میں یہ چونچلے نہیں چلیں گے۔
میں اس کے فضول نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ اسے کام کرنا نہیں آتا تو آپ سے کھائیں۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی بچی نہیں پالی۔ وہ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالتا بھڑکتا ہوا بولا تھا، جبکہ اس کی ماں آنکھیں دکھاتی اسے جھڑک رہی تھی۔ التمش، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم اتنے بدتمیز تو کبھی نہیں تھے۔ وہ بیچاری پہلے ہی بہت پریشان ہے، اوپر سے تمہاری فضول باتیں سیکھ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے گھر کے معاملات کیسے سنبھالنے ہیں۔ تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خانم بھی اسے تنبیہ کرتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ وہ غصے سے اب زمر کے پہلو میں آ کر بیٹھا تھا، جس پر وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تھی، مگر مقابل اسے بازو سے پکڑتے واپس بٹھا گیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ جو لاڈ اور نخرے اپنی حویلی میں دکھاتی تھی نا، وہ تمہاری حویلی میں ہی رہ گئے ہیں۔ یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ اب تم ایک عام سے ملازم کی بیوی ہو، کسی سردار کی نہیں۔ تمہیں وہ تمام کام کرنے ہوں گے جو یہاں کی عورتیں کرتی ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری ماں سے کام کرواؤ گی اور خود بیٹھ کر عیش کرو گی، تو یہ فضول خیال ذہن سے نکال دو۔ آج کے بعد تم مجھے یہ مفت کی روٹیاں توڑتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالو، بلکہ آج سے میرے اور میری ماں کے کام بھی تم ہی کرو گی۔ اب تم سے نکاح کا کچھ تو فائدہ ہو، وفا کی تو امید ہی نہیں ہے تم سے کم تھوڑی خدمت ہی کر لو۔ اس کی استہزائیہ باتوں پر زمر کا چہرہ تاریک ہوا تھا، دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ وہ اب سر جھکائے اپنے آنسو پینے کی کوششوں میں تھی، جبکہ وہ اس کا دل دکھا کر اس کے سامنے پڑا کھانا گھسیٹ کر اپنے سامنے کرتا خود کھانے لگا تھا۔ زمر کی بھوک تو پہلے ہی مر چکی تھی، اس لیے وہ